میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں تک صحیح دین پہنچانا ہے۔ جو لوگ دین کے نام پر غلط دین پہنچاتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ نے ایک دفعہ ایک مشن بھیجا جس کا کام یہ تھا ہندوستان کے لوگوں کو عیسائی بنانا۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز کی ہندوستان کے اندر حکومت تھی۔ وہ مشن آیا اور کئی سال تک ہندوستان کے اندر کوشش کرتا رہا، وہ کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بندہ بھی صحیح نہ بنا۔ انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ اپنے مذہب کے اوپر پکا ہے، سچا ہے، وہ اپنے مذہب سے پھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں ان کے بادشاہ نے آگے ایک الفاظ کہے تھے، وہ سننے کے لائق ہیں۔ اس نے کہا تھا اگر یہ لوگ عیسائی نہیں بنتے تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو، یعنی ان کے اندر ایسی چیزیں لے آؤ، ایسے عقائد لے آؤ جس کی وجہ سے یہ اسلام سے نکل جائیں، یہ لوگ اپنے آپ کو کہلائیں تو مسلمان، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہ ہوں۔ جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جہاں پر انگریز کی حکومت تھی، تو واقعی ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ہر کام کافروں والا ہے، ان کا ہر کام ہندو اور سکھوں والا ہے۔ جب وہ ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر آپ سکرین پر ایک ویڈیو دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جب اس بندے کی شکل دیکھی، اس کی حیت دیکھی، اس کا لباس دیکھا، اس نے کیا کیا چیزیں پہنی ہوئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اسلام ہے؟ ہمارا اسلام کیا یہی پیغام دیتا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی پیغام دیا تھا؟ کیا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک ایسا لباس پہنتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم محبت میں کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت میں کرتے ہیں، بزرگوں سے محبت میں کرتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کیا صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ روضہ رسول کے پاس آ کر اس طرح کا لباس پہنتے تھے؟ اگر نہیں پہنتے تھے تو پھر آپ سوچیں یہ بات ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے؟ میرے بھائیو، یہ بات وہیں سے آئی ہے کہ اگر یہ لوگ عیسائی نہیں بنتے تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیں، اور یہی بات ہمارے اندر کی جا رہی ہے۔ 600 کے قریب مزارات ہیں صرف پنجاب کے اندر، بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گدیاں ہیں، اور ان کے جو گدی نشین ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے گدی نشین اتنے امیر کیسے ہو گئے، ان کے پاس جو اتنی جائیدادیں آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں۔ یہاں کے جو گدی نشین ہیں یہ پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستے راست تھے، اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے اور جنگ کو بغاوت قرار دیا، اور انعام کے طور پر جاگیریں ان کو ملی، اور انہی گدی نشینوں کو انگریزوں نے نوبادیاتی عہد جو تھا ان کا، اس میں پاور سٹرکچر کے طور پر انہیں استعمال کیا، اور ان کے ذریعے سے اپنے کلچز کو بر صغیر کے اندر مضبوط کیا، اور ان کو بڑے بڑے رقبے دیے، بڑی بڑی جاگیروں سے ان کو نوازا۔ ابھی یہاں نام لینا تو کسی کا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اگر کچھ اس کی گلمسز بتاؤں تو سرگودا میں جو شاہ پور کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک گدی ہے، اس کو 6000 سے زیادہ ایکڑ زمین جاگیر کے طور پر ملی۔ اسی طرح اٹک میں ایک گدی ہے، وہاں پہ ان کو 25,000 سے زائد ایکڑ زمین ملی۔ جھنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر، ان کو 9000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ انگریز نے دی۔ ملتان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو 11000 ایکڑ سے زیادہ زمین دی۔ ملتانی کے ایک اور گدی ہے، ان کو 7000 سے زیادہ ایکڑ زمین دی۔ اور ایک جلال پور میں ایک بہت بڑی گدی ہے، وہاں پہ بھی پیر صاحب ایک ہیں، تو ان کو 34,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے وہ زمین ان کو دی گئی۔ گیلانی ہے، ادھر ادھر آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور دی کیوں؟
یہ اس لیے کہ جب جنگ آزادی شروع ہوئی اور اس سے پہلے بھی جب ملتان میں کے اندر ایک پلٹون نے بغاوت کر دی تھی تو یہ سارے گدی نشین تھے، انہوں نے اپنے اپنے مریدین کو ساتھ لے کے ان مجاہدین کو مارا، ان کو شہید کیا، اور اس کے بدلے انگریزوں سے جو ہے وہ نقد پیسے بھی لیے اور اپنی اس وفاداری کے صلے میں ان سے جاگیریں بھی وصول کی۔ اور لیکن پھر جب پاکستان بنا اس وقت تو ان سب نے مخالفت کی، چند ایک جو ہے وہ پیران الزام کے علاوہ باقی سب نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور انگریز کا ساتھ دیا تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان کے مامے بن گئے آ کے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ان حرکتوں میں شامل ہے یا ان لوگوں کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کامیاب کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو بندہ اس راستے پر چلے گا جس پر میں چل رہا ہوں یا میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ کامیاب ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور راستے پر جائے گا وہ ناکام ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ راستہ جو ہے یہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ ایک دن میں نے مزارات کے خلاف بات کی تو میرے سامنے ایک بندہ کہتا ہے سر جی یہ بتائیں اس کے اندر غلط کیا کام ہے؟ اگر کوئی بندہ مزار بنا لیتا ہے، پکی قبر بنا لیتا ہے، وہاں پر لوگ جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے اس کو کافی ساری دلیلیں دی، ایک میں نے دلیل اس کو ایسی دی جس سے وہ بندہ کافی متاثر ہوا، مجھے لگتا ہے آپ کو میں بات بتاتا ہوں دلیل دے دوں، وہ یہ ہے میں نے اس کو کہا مجھے یہ بتاؤ آج ہم جب اذان دیتے ہیں اذان کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا اگر آگے محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو کیسا ہوگا؟ اس نے کہا غلط ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا محمد الرسول اللہ الفاظ غلط ہیں یا آپ اس کے منکر ہو؟ اگر پڑھ لیں تو کیوں غلط ہے؟ تو اس نے پھر مجھے بتایا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھئی اس لیے غلط ہیں کیونکہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ اچھے الفاظ بھی ہوں اگر کسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا یہی مثال ہے، یہ جو مزارات ہیں یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا تو ہم نہیں بنا سکتے، اس پر جتنے کام ہوں گے وہ سارے غلط ہیں اور حرام ہیں۔ اب دوسری ویڈیو دیکھیں۔ ہم مٹ نہیں سکتے ہیں دنیا کے مٹانے سے، ہم سب کا وسیلہ ہے خواجہ کے گھرانے سے، ہم سب کا وسیلہ ہے خواجہ کے گھرانے سے، ہم سب کا وسیلہ ہے خواجہ کے گھرانے سے۔ آپ نے اس کے اندر دیکھ لیا کہ ایک بندہ ڈانس کر رہا ہے، دھمال کر رہا ہے، وہ بھی مزار کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ بزرگوں سے محبت کا طریقہ ہے؟ یہی بزرگ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ آج باہر آ جائیں بالفرض، کیا وہ کہیں گے آپ لوگ صحیح کر رہے ہو؟ کیا وہ یہی تعلیم دے کر گئے تھے کہ ہم نے قبروں کے اوپر یہی کچھ کرنا ہے؟ کبھی بھی یہ تعلیم دے کر نہیں گئے تھے۔ میرے بھائیو یاد رکھ لیں یہ جو مزارات پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بزرگوں کے نام پر کہ ہم بزرگ ہیں، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر ان کی حرکتیں دیکھ لیں آپ کبھی بھی اپنی ماں بہن بیٹی کو وہاں پر جانے نہ دیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ غیر محرم لڑکیوں کو، عورتوں کو سینے لگا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا تھا،
حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو بھی ٹچ نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی بیعت کرتے تھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، لیکن جب عورتوں کی بیعت کرتے تھے تو مختلف اس کے طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے تھے پیالے کے اندر، اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر وہی پانی عورتوں کی طرف بھیج دیتے تھے، وہ ہاتھ ڈال لیتی تھی، یہ بیعت ہو جاتی تھی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ایک کپڑا ہوتا اس کو ایک سائڈ سے پکڑ لیتے تھے اور دوسری طرف جو ہے نا وہی کپڑا لڑکیوں کی طرف پھینکتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، عورتیں اور لڑکیاں پکڑ لیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ کہلواتے تھے، یہ بیعت ہو جاتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بھی کبھی لڑکیوں کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ انسان دیکھیں سب کے سامنے عورتوں کو گلے لگا رہے اور مریدین اس کے آگے پیچھے کھڑے ہوئے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہم لوگ ان کو پیر مانے۔ میرے بھائی ہم ان کو پیر نہیں مانتے، نہ ہم ان کو شیطان مانتے ہیں۔ دوسری بات سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، مختصر ہے، خلاصہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھ لیا، وہ تیزی سے آگے جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا میرے صحابی، میرے دوست، کسی شک میں مبتلا نہ ہونا، یہ میری بیوی ہے، کوئی غیر محرم عورت نہیں ہے جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مزارات کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اسلام کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مختصر طور پر آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ مجھے بتائیں اگر ہندو یہ ویڈیوز دیکھ لیں، میں خبر سے کہتا ہوں بریلوی ہوں۔ کہتے ہیں بریلوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا حلالی بچہ، حلالی ہوتی ہے سجدہ نہیں ہوتی ہے، حلالی اپنے آدھوں کو پہچانے جانے۔ سکھ یہ چیزیں دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہم سے متاثر ہو کر، وہ اسلام سے متاثر ہو کر وہ کبھی مسلمان ہوں گے؟ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسلام سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ ہندو اور سکھ ہمارے مسلمانوں کا کلچر دیکھ کر، ہمارے اسلام کا طریقہ دیکھ کر کہ مسلمان صرف ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ متاثر ہوتے تھے اور مسلمان بن جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، یہی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قبر میں پڑے ہوئے تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، قیامت والے دن انکار کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جب قبر والا سن نہیں سکتا ہماری بات، تو پھر ہماری بات کا جواب کیسے دے سکتا ہے یا ہمارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہے نا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو، کوئی دوست، کوئی جاننے والا ان چیزوں میں ملوث ہیں تو آپ اسے بتائیں، قرآن کریم کی آیات سنیں، یہ والی آپ اسے قرآن کریم کی آیات سنیں۔ اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔